اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مقاصد میں نوع ثالث ہم اب پڑھیں گے آج۔ تو نوع اول کیا تھا؟ نوع اول تھا الاکتساب العیان النجسہ، یعنی جو چیز ذاتاً حرام تھی، تو کتنی ذاتاً حرام تھی وہ بھی ہم نے وہاں پہ بحث کی تھی، بتایا تھا، لیکن یہ کہ وہ حرام تھی تو عنوان نجس اس کے اوپر، جس کے اوپر نجس العین کا عنوان جس کے اوپر آ رہا تھا وہ حرام تھی۔ الاکتساب العیان نجسہ نوع اول تھی۔ نوع ثانی یہ تھی کہ ما یحرم لتحریم ما قصد بہ، یعنی ایک چیز جو ہے وہ قصد کی وجہ سے حرام ہو جائے۔ اس میں کئی قسمیں تھیں، کچھ جیسے ما لا یقصد من وجودہ الخاص الا الحرام، جیسے ہیاکل عبادت اور صلیب اور صنم اور اس طرح کی چیزیں، یا ایسے تھی کہ ما یقصد منہ شانن الحرام، جیسے بیع الصلاح لاعداء الدین، یعنی جو اسلحہ ہے یہ اسلحہ بیچنا یہ شانیت حرام رکھتا ہے۔ یہ تیسری قسم تھی، دوسری نوع ثانی کی۔ اور پھر اس میں جو ہے وہ انگور کا بیچنا تھا، قصد کے بغیر اور قصد کے ساتھ، دونوں الگ الگ مسئلے ہم نے وہ کیے تھے۔ پھر مغنیہ کا بیچنا تھا کسی اور چیز کے ساتھ ملا کر۔ تو اس طرح کے جو مسائل تھے وہ اس کے اندر تھے۔ تو اس میں جو مطلب ہم نے کہا تھا کہ قصد کسی طرح سے اگر شامل نہیں ہوگا تو حرام نہیں ہوگا۔ تو ما لا یقصد من وجودہ من نحو الخاص الا الحرام، تو مطلب نوع ثانی جو ہے وہ ما یحرم لتحریم ما قصد بہ، قصد کی وجہ سے حرام ہے۔ اور جو نوع اول ہے وہ ذاتاً حرام ہے، اور نوع ثالث جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی، کیونکہ کوئی منفعت نہیں ہے تو اس کی مالیت نہیں ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ تو نوع ثالث اس لیے حرام ہے اسے اکتساب کرنا کیونکہ اس میں کوئی منفعت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے شراب ہے، شراب کے بارے میں شریعت نے کہا کہ اس کا بیچنا حرام ہے، سور کے بارے میں کہا کہ اس کا بیچنا حرام ہے۔ شراب تو نجس بھی ہے، لیکن نجس نہ بھی ہو، ابھی ہم فرض کر لیں ہیروئن ہے، حشیش ہے، بھنگ ہے، اس طرح کی نشہ آور چیزیں ہیں، ان کا بیچنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو شارع نے نص آئی اس کے اوپر کہ اس کا بیچنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا مثلا سور کے گوشت کے بارے میں نص آیا، میتے کا، مردار کا گوشت بیچنا حرام ہے، اس کے بارے میں نص آئی۔ لیکن یہاں پر جو نوع ثالث ہے اس کا جو بیچنا حرام ہے وہ نص کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی شراب اور سور کی طرح نہیں ہے اس کی حرمت، بلکہ اس کی حرمت اس لیے ہے کہ اس میں کوئی منفعت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی نلکے میں کوئی پانی آ رہا ہے، تو نلکے کا پانی کوئی جو ہے وہ نلکے سے بھر لے اور دوبارہ جو ہے وہ ٹینکر میں سپلائی کر دے، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا بیچنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پانی کی کوئی مالیت ہی نہیں ہے۔ ابھی مثال کے طور پر جیسے ٹینکرز ہیں، ٹینکرز جو ہے وہ کسی علاقے میں پانی نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ اس کی مالیت ہوتی ہے اس پانی کی، تو یہ وہاں پر جو ہے وہ پانی سپلائی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے، اس کی کوئی مالیت نہیں ہے، تو وہ اگر کوئی اس کو سپلائی کرے تو اس پہ اگر کوئی پیسہ کمائے تو وہ پیسہ کمانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اس میں کوئی منفعت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بحث ہے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پر آپ سمندر کے کنارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پانی کے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں کیونکہ کھارا پانی ہوتا ہے اور لوگ سمندروں میں نہاتے ہیں، اس کے بعد وہ صاف پانی سے چاہتے ہیں کہ ان کے پاؤں ہاتھ دھل جائیں، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، لیبر کرتے ہیں کہ شہر سے پانی بھر کے لے کے آتے ہیں اور وہاں لا کے رکھتے ہیں، تو اس لیبر کے بدلے میں وہ پیسہ لے لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پر میرے نلکے سے پانی آ رہا ہے
میں نے نلکے کا پانی جو ہے وہ جہاں سے آ رہا تھا اس کو چوری کر لیا اور اسی کو ٹینکروں میں بھر کے میں جو ہے وہ اب شہر میں سپلائی کر رہا ہوں. تو یہ تو چوری ہوئی, اس کا تو مسئلہ ہی الگ ہے. جو ہمارے شہر میں ہو رہا ہے وہ تو بات چھوڑے. ابھی مسئلہ یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نلکے میں پانی آ رہا ہے اور میں پانی سپلائی کر رہا ہوں. تو جب نلکے میں پانی آ رہا ہے, ایک چیز مفت ہے, مفت میں مل رہی ہے, تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی مالیت نہیں ہے. جب اس کی کوئی مالیت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو بیچنا خریدنا کیا ہے, حرام ہے. اس کے اوپر پیسہ کمانا کیا ہے, حرام. مگر یہ کہ آپ فلٹر کر لیں, اگر آپ فلٹر کر لیں تو آپ نے ایک اضافی زحمت کی, ایک الگ کام کیا, اس کو تصفیہ کیا, صاف کیا, جراثیم اس میں نکالے, اس کی کوالٹی الگ بنائی, اس کو کر کے پھر آپ فلٹر کے عنوان سے بیچ رہے ہو تو وہ بات الگ ہو جائے گی. تو یہ ہے. اب اس کے کہاں کام ہو رہی تھے وہ بھی بتائیں گے. یعنی جیسے جو درندے ہیں ان کا بیچنا, تو اب مثال کے طور پر مالا منفعت فیہ, یا پہلے زمانے میں جیسے درندہ ہے اس کو بیچنے کی کوئی منفعت نہیں ہے, لیکن آج اگر کسی درندے کو بیچے تو اس کی بہت منفعت ہے. مطلب وہ چڑیا گھر میں استعمال ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ ہاتھی بیچیں تو ہاتھی جو ہے وہ لوگ اپنے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے ٹائپ کے, وہ اپنے خاص قسم کے پارک یا فارم ہاؤس میں بھی رکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چڑیا گھروں میں استعمال ہو سکتا ہے, یا دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو منفعت اس کا مطلب ہے. تو ہاتھی کا بیچنا یا بندروں کا بیچنا فرض کر لیں, تو بندر جو ہے وہ تماشا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ اور کر سکتا ہے, تو اس طرح دیکھنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النوع الثالث مما يحرم الاقتصاد به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء, والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن, وليس كالاقتصاد بالخمر والخنزير. کہہ رہے ہیں نوع ثالث ان چیزوں میں سے جن میں کمانا حرام ہے, وہ چیز ہے جس میں کوئی منفعت محللہ نہ ہو, جو معتدن بہا عند العقلاء ہو, اور تحریم اس قسم میں نہیں ہے مگر اس حیثیت سے کہ معاملہ فاسد ہے اور آپ ثمن کے مالک نہیں ہوں گے. اور یہاں پر جو کمانا ہے وہ خمر اور خنزیر کی طرح سے نہیں ہے. یعنی اگر آپ شراب کے اوپر پیسہ کمائیں گے تو نص اس کے اوپر آئیے کہ حرام ہے. اگر آپ سور کے اوپر پیسہ کمائیں گے تو نص آئیے کہ حرام ہے. یہاں پر جو ہے وہ منفعت نہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے, نہ یہ کہ نص کی وجہ سے حرام ہو. والدلیل علی الفساد فی هذا القسم لا ما صرح به فی الإزاء کون اکل المال بأزاء عقلا بالباطل وفی التعامل. تو اب اگر نص نہیں آئی اس کے اوپر کہ یہ حرام ہے, جیسے اگر کوئی چھپکلیاں جمع کر کے جو ہے وہ بیچ دے کسی کو تو حرام ہے, تو نص نہیں آئی تو پھر کیوں حرام ہے, کس دلیل کی بنیاد پر حرام ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بیچ رہا ہے اس کے بدلے میں پیسے لے رہا ہے, تو یہ اکل مال بالباطل ہے. اکل مال بالباطل والی جو دلیل ہے اس کو تطبیق کر رہے ہیں اس مورد کے اوپر, نوع ثالث کے اوپر. تو شیخ نے کہا کہ ہماری نظر میں اس کے اوپر تطبیق کرنے میں کیا ہے, اشکال ہے. شیخ کہہ رہے ہیں کہ وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَسَادِ فِي هَذَا الْقِسْمِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْإِزَاءِ. ایذا میں انہوں نے جو دلیل دی معاملے کے فاسد ہونے کے اوپر وہ یہ دی کہ اکل مال بالباطل ہے. شیخ کہہ رہے ہیں اس میں مجھے تعامل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ لأن منافع کثیر من الاشیاء التي ذکروها فی المقام یقابل عرفا بمال ولو قلیلا بحیث لا یکون بذل مقدار قلیل من الماء بأزائه سفہا فالعمدۃ ما یستفاد من الفتاوی والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرۃ
وَقَوْنِهَا فِي نَظَرِهِ كَالْمَعْدُومَةِ. کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تعامل کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو جس کو ذکر کیا ہے، یہ کیا ہے، یقابل عرفاً بالمال، یعنی ان کا مال سے جو ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے. جیسے شراب ہے، شراب کا بھی جو ہے وہ مال سے مقابلہ ہوتا ہے. اب یعنی شریعت نے اس کو بیچنا حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر میں کسی ہندو کو بیچوں، کسی کافر کو بیچوں جو شراب پیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو بہرحال جو ہے وہ اس کو مال تو سمجھا جاتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اکل مال بالباطل ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر اشیاء جو مقام میں یعنی جن کو ذکر کیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، یعنی تبادل کیا جاتا ہے انہیں کسی مال سے. یقابل عرفاً بمال ولو قلیلا، اگرچہ کمی کیوں نہ ہو، بحیث لا یکون بذل مقدار قلیل من المال لإعطاء سفہا، اس طرح سے کہ اگر تھوڑا مال بھی اس کے بدلے میں دیا تو اسے حماقت نہیں کہا جائے گا، صفح نہیں کہا جائے گا، صفحن نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ اس نے بے وقوفی کی ہے، حماقت کی ہے یہ مال دے کے، بلکہ اس تھوڑی چیز کے بدلے میں بھی جو مال دیا گیا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ نہیں یہ مال دیا گیا ہے. فالعمدۃ ما یستفاد من الفتاوی والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرہ وکونها فی نظرہ کالمعدومہ. تو اس کے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے منافع غالبہ بھی ہو سکتے ہیں، منافع نادرہ بھی ہو سکتے ہیں. شراب سے سرکہ بھی بنتا ہے، تو منافع نادرہ اس کا کیا ہے، سرکہ بنانا ہے، وہ تو حلال ہے. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شراب حلال ہے؟ یا مثال کے طور پر ہیروئن ہے یا افیم ہے یا حشیش ہے، اس طرح کی چیزیں جو نشہ آور ہیں، ان کا بیچنا حرام ہے. لیکن اگر جو وہ پولیس اس کو خرید کے، نارکوٹکس و اینٹی نارکوٹکس والے اس کو خرید کے جو ہے وہ اس کو جلائیں، تو خرید کے جلائیں، یہ بھی ایک منفعت ہے نا اس کی کہ اس کو خرید کے جلائیں، یا اس کو خریدیں اس لیے کہ اس کو جو ہے وہ سمندر میں بہا دیں، ٹھیک ہے. یا اسی طرح سے جیسے بات ہوئی تھی کہ میتے کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں کس لیے کہ اس کو ڈسٹرائے کریں، ختم کریں، تو اس کے لیے بھی گاڑی چاہیے نا. تو میتے کو مردار کو اٹھانا پڑے گا، تو مردار کو اٹھانے کے جو لیکن یہ کیا ہے، مردار کو اٹھانا اس لیے کہ اس کو استعمال نہ کریں بلکہ اس کو ضائع کر دیں. تو یہ بھی تو اس طرح سے نہیں، ہر حرام چیز میں کوئی نہ کوئی منفعت نادرہ ہوتی ہے. اگر آپ منفعت نادرہ کے پیچھے جائیں تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ حرام نہیں بچے گی بلکہ حلال ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی حرمت یا حلیت کو دیکھنا ہے تو اس کے منافع غالبہ کو دیکھنا پڑے گا، نہ اس کے منافع نادرہ کو. منافع نادر تو حلال ہو سکتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر کوئی چیز حلال نہیں ہوتی، تو غالب چیز کو دیکھا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اس کا بیچنا حلال ہے یا حرام ہے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَدَلِيلُ عَلَى الْفَسَادِ فِي هَذَا الْقِسْمِ لَا مَسَرَّ بِهِ فِي الْإِيذَاءِ كَوْنُ أَكْلِ الْمَالِ بِأَعْضَائِهِ أَكْلًا بِالْبَاطِلِ وَفِي تَأَمُّلٍ لِأَنَّ مَنَافِعَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرُوهَا فِي الْمَقَامِ يُقَابَلُ عُرْفًا بِمَالٍ وَلَوْ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَكُونُ بَذْلُ مِقْدَارٍ قَلِيلٍ مِنَ الْمَاءِ بِأَعْضَاءِ صَفَّ الْعُمْدَةُ مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْفَتَاوَى وَالنُّصُوصِ مِنْ عَدَمِ اعْتِنَاءِ الشَّارِعِ بِالْمَنَافِعِ النَّادِرَةِ. شارع جو ہے وہ منافع نادرہ کے اوپر اعتنا نہیں کرتا. وَقَوْنُهَا فِي نَظَرِهِ كَالْمَعْدُومَةِ. شارع کی نظر میں جو منافع نادرہ ہیں وہ معدومہ کی طرح سے. قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ إِنَّ الْحَيْوَانَ الطَّاهِرَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَالْآخَرُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لَأَنَّ قَالَ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بلا خلاف مثل الاسد والذئب والسائر الحشرات
مثل الحیات والاقارب والفار والخنافس والجولان والہدا والرقمہ والنسر وبغاث الطیر وكذلك الغربان انتہا. وظاہر الغنیت الاجماع على ذلك اذن ويشعر به عبارة التذکرة حيث استدل على ذلك بخصة تلك الاشیاء وعدم نظر الشارع الى مثلها في التکوین ولا يثبت يد لأحد عليها. قال ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مع ذلك مالا وكذا عند الشافعي انتہا. ضربین حیوان جو نجس نہیں ہے طاہر ہے وہ دو طرح. ضرب ينتفع به ایک قسم ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے اس کا دودھ پیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں. والآخر لا ينتفع به لأن قال ایک حیوان طاہر ہے لیکن ضروری نہیں کہ حلال گوشت ہو. لیکن وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ اگر وہ ان میں سے ہے جن سے فائدہ نہیں اٹھاتے فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِلَا خِلَافٍ مثل الاسد ہے جیسے شیر ہے یا بھیڑیا ہے یا جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں انسیکٹس ہیں جیسے سانپ ہے یا بچھو ہے یا چوہا ہے یا خنفس ہے. خنفس یعنی بیٹل. تو اسی طرح سے دوسرے جو کیڑے مکوڑے جن کے انہوں نے یہاں نام لیے ہیں اور اسی طرح سے کوے. تو وظاہر الغنیت الاجماع علی ذالک اذن غنیہ میں اس کے اوپر اجماع آیا. ویشیر به عبارت التذکرہ حیث استدل علی ذالک بخصۃ تلک الاشیاء تذکرے کی عبارت میں استدلال کیا اس کے اوپر کہ یہ اشیاء جو ہے وہ جی اچھا بخصت تلک الاشیاء یہ اشیاء جو ہے وہ کام ہے پاس ہیں. وعدم نظر الشارع الی مثلها اور شارع جیسے چیزوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے فی التکوین اور نہ جو ہے وہ کسی کا ید اس کے اوپر ملکیت ان کے اوپر ثابت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ کہے اتنے کاکروچ میرے ہیں اتنے جو ہے سانپ میرے ہیں یہ سانپ میرا ہے وہ کہے یہ بچھو میرا ہے تو ید اس کے اوپر ثابت نہیں ہوتا. ولا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها جو خاص منافع ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ ان سے مالیت نہیں بنتی اور یہی بات شافعی نے بھی کہی ہے. ٹھیک ہے ابھی بات کرتے ہیں ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظاہرہ اتفاقنا علیہ وما ذکرہ من عدم جواز بیع ما لا یعد مالا مما لا اشکال فیہ. ظاہر جو ان کا ہے یعنی جو عبارت انہوں نے مبسوط کی شیخ توسی سے نقل کی اس کا ظاہر یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا بیچنا حرام ہے. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي مَا أَدَّوْهُ مِنْ هَذَا کلام وہاں پر جہاں اس سے آگے بڑھے. قال فی ماکی ازاء النافع ماکی ازاء النافع میں نافع جو تھی وہ علامہ کی تھی محقق خلی کی تھی مختصر النافع. تو اس کی ایذاء النافع میں انہوں نے یہ کہا وَنِعْمَ مَا قَالَ اور کیا اچھا کہا. بظاہر جو ہے وہ ایذاء النافع علامہ خلی کی بظاہر یا کسی اور کی ہوگی بات. جرت عادت الاصحاب بعنوان هذا الباب وذکر اشیاء معینۃ علی سبیل المثال. عادت اصحاب اس پہ جاری ہوئی ہے کہ اس باب کو عنوان کریں اور معین اشیاء کو مثال کے طور پر ذکر کریں. فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع کہہ رہے ہیں اگر یہ اس وجہ سے کہ فائدہ نہ ہو تو عدم النفع مفروض فیہا فرض یہ ہے کہ ان میں فائدہ نہیں ہے تو کوئی نزاع نہیں ہے. اگر کسی چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا بیچنا حرام ہو. لأن ما مثل به لا يصح بيعه جو مثال انہوں نے دیا اس کا بیچنا صحیح نہیں ہے. لأنه محکوم بعدم الانتفاع کیونکہ اس میں حکم ہی آیا کہ اس کے اندر کوئی منفعت نہیں ہے. فالمنع متوجہ فی اشیاء کثیرہ تو اگر منفعت نہ ہونے کی وجہ سے ایک چیز کا بیچنا حرام ہے تو پھر بہت سی چیزیں حرام ہو جائے گی. فالمنع متوجہ فی اشیاء کثیرہ انتہا. وبالجملۃ فکون الحیوان من المسوخ
اب السباء اب الحشرات لا دلیل علی کونی کا نجاست مانعا فالمتعین فی مشتمل منها على منفعة مقصودة للوکلاء جواز البیع وكل ما جاز الوصیۃ به لکونه مقصودا بالانتفاع للوکلاء فینبغی جواز بیعه لما دل الدلیل علی المنع فیہ تعبدا. اچھا اب مسوخ کسے کہتے ہیں؟ مسوخ یہ اسے کہتے ہیں جو مسخ ہوا ہو، یعنی وہ جو جیسے جو مسخ ہوئے تھے ان کو بندر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور کیا بنایا تھا؟ بندر ہی بنایا تھا. تو بندر جو ہے وہ مسخ ہے. یا بہت سے لوگ چھپکلی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ مسوخ میں سے مسخ ہوئی ہے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو جب عذاب آیا تھا اور وہ مسخ ہوئے تھے ان سے کہا تھا کہ تم بندر بن جاؤ، تو وہ بندر بنے تھے. تو یہ جو بندر ہے یہ ان کی نسل میں سے نہیں ہے. وہ جو مسخ ہوئے تھے وہ مر گئے تھے، 2-3 دن زندہ رہے تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوئے؟ ہاں جیسے بنی اسرائیل میں حکم ہوا کہ بندر بن جاؤ، پھر وہ بندر بن گئے تو 2-3 دن زندہ رہے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مر گئے. تو یہ بندر وہ بندر ہو جو مسخ ہوا ہے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال مسوخ کا عنوان اس کے اوپر آ گیا. بس کسی حیوان کا مسوخ میں سے ہونا، سبا یعنی درندہ، سبوں کی جمع ہے، حشرات یعنی کیڑے مکوڑے. تو ان 3 چیزوں کا بیچنا حرام نہیں ہے، جیسے نجاست کا بیچنا حرام ہے. اگر نجس العین چیز کا میت مردار کو بیچے یا شراب کو بیچے یا خون کو بیچے یا منی کو بیچے یا پیشاب پخانے کو بیچے تو وہ حرام ہے. لیکن ان چیزوں کا 3 چیزیں جو ہم نے نام لی ان کا بیچنا حرام نہیں ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ فالمتعین فی مشتمل منہا علی منفعتین، پس ان میں سے جو منفعت مقصودہ للعقلاء رکھتا ہو وہاں ہم جواز بیع کا فتویٰ دیں گے، اور نہ رکھتا ہو تو حرمت کا دیں گے. پس ہر وہ چیز جس پہ وصیت کرنا جائز ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی بندر والا ہو، وہ مر رہا ہو تو وصیت کرے کہ یہ جو بندر میں نے پالا تھا جو یہ تماشے اور کرتب دکھاتا ہے تم اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا، اور وصیت کرتا ہوں میں تمہیں اس کے بارے میں. تو جس چیز کے بارے میں بھی وصیت صحیح ہو، کرنا صحیح ہو، کیونکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، لکونی مقصودا بالانتفاع للوکلاء، تو اس کا بیچنا بھی جائز ہے، مگر دلیل دلالت کرے من کے اوپر، اس میں تعبد ہے. وَقَصَّرَهَا فِي التَّذْكِرَةِ بِجَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ الْفِيلِ وَالْأَسَدِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَسُوخِ وَالْمُوذِيَاتِ وَإِنْ مَنَعْنَا عَنْ بَيْعِهَا. تذکرے میں علامہ ہلی نے کہا کہ وصیت کرنا ہاتھی کے بارے میں یا شیر کے بارے میں یا ان دونوں کے علاوہ جو مسوخ و موذیات ہیں ان کے بارے میں جائز ہے، اگرچہ ہم نے ان کے بیع سے روکا اور منع کیا ہے اور بولا کہ ان کا بیع کرنا حرام ہے. وظاہر هذا الكلام ان المنع من بیعها على القول به للتعبد. ظاہر یہ کلام یہ ہے کہ ان کے بیع سے جو منع کیا گیا وہ تعبد کی وجہ سے کیا گیا ہے، عدم مالیت کی وجہ سے نہیں کیا گیا. کیونکہ اگر چڑیا گھر کو بیچے، شیر خریدیں تو اس کے کتنے پیسے ہوں گے؟ چڑیا گھر کو اگر میں بیچوں تو بہت پیسے ہوں گے. ثم انما تقدم منه من انه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لانها لا تعد مالا. پھر کہہ رہے ہیں کہ ما تقدم منه جو یعنی علامہ سے جو بات گزر گئی کہ لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها، یعنی اس کی جو منفعت نادرہ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ مال نہیں تصور کی جا سکتی. تو کہہ رہے ہیں ما ذالک یشکل بانہ اذا طلع العرف على خاصیۃ فی عید الحشرات معلومۃ بالترجمۃ وغیرها فیفرق بینها وبین نبات من الادویۃ علم فیها تلک الخاصیہ وحینئذ فعدم جواز بیع واصل المال فی مقابلہ بملاحظۃ تلک الخاصیۃ یحتاج الی دلیل لانہ حینئذ لیس اکلا للمال بالباطل. کہہ رہے یہ جو آپ نے بات کہی کہ منفعت نادرہ کی بنا پر کسی چیز کو بیچنا حرام ہے،
تو کہہ رہے کہ اگر کسی چیز کے اندر کوئی خاصیت ہو، جیسے کیکڑے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کو اگر اس کا سوپ پلایا جائے، جو جس کو سانس کی بیماری ہے، دمے کی بیماری ہے، اس کا سینہ افیکٹڈ ہے، اگر اس کو اس کیکڑے کا سوپ پلایا جائے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اگر جو کسی حشرے میں، جیسے جو سانپ ہے اس کے زہر سے بہت سی دوائیاں بنتی ہیں، تو اگر کسی کیڑے میں، کسی حشرات میں آپ نے اس کو عدم منفیت کی وجہ سے حرام قرار دیا، اگر اس میں کوئی خاصیت ہو جو تجربے سے معلوم ہو، تو کیا فرق ہے اس میں اور اس دواؤں کے پودے میں، جڑی بوٹی میں؟ فَيُفَرْقٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَبَاتِ مِنَ الْأَدْوِيَةِ، جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کے پودے میں کیا فرق ہے؟ عُلِمَ فِيهِ تِلْكَ الْخَاصِيَةِ، اس میں بھی یہ خاصیت معلوم کر لی گئی ہے۔ وہیں نظر ایسے میں بس عدم جواز بیع کا جو فتویٰ ہے آپ کا، وہ آپ اپنی جیب میں رکھ لیں تو بہتر ہے۔ اخذ المال فی مقابلے ہی، اس کے بدلے میں اس کو لے کے پیسہ لینا اس خاصیت کے بدلے میں، یہ یحتاج الی دلیل، یہ فتویٰ جو ہے وہ دلیل کا محتاج ہے، کیونکہ اکل مال بالباطل نہیں ہے۔ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي روایت تحف، روایت تحف میں بھی یہ بات آئی کہ ہر چیز جس میں صلاح کی جہت میں سے کوئی جہت ہو، اس کا بیچنا حلال ہے۔ تو وَقَدْ أَجَادَ فِي الدُّرُوسِ حَيْثُ قَالَ مَا لَا مَنْفَعَ النَّفْعَ فِيهِ مَقْصُودًا لِلْعُقَلَاءِ كَالْإِشْعَارِ وَفُضُولَاتِ الْإِنسَانِ وَعَنِ التَّنْقِيحِ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ كَالْخَنَافِسِ وَالدَّيْدَانِ، دیدان یعنی وہ جو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، سلک کا جو کیڑا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اسے؟ دود القز، قز یعنی جو سلک ہوتا ہے نا، سلک یعنی ابریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں، یعنی جو اس طرح کے کیڑے ہوتے ہیں، سونڈیاں ہوتی ہیں، ان کو بولتے ہیں دیدان۔ تو دود القز بولتے ہیں ابریشم کے کیڑے کو۔ ابریشم یعنی سلک، یہ سلک جو ہوتا ہے، یہ اس کا جو ہے وہ تھوک ہے جس سے یہ دھاگا بنتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں دیدان، یعنی یہ سونڈیاں، کیڑے اس ٹائپ کے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ النَّظَرُ فِي مَا ذَكَرْنَا فِي التَّذْكِرَةِ مِنَ الْإِشْكَالِ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْعَلَقِ الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ لِامْتِصَاصِ الدَّمِ، وہ الگ جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے بیچنے میں جو ہے وہ اشکال ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ خون چوستا ہے۔ اب خون چوسنے والوں میں تو جو ہے وہ کھٹمل ہوتا ہے، تو اب الگ سے ان کی کیا مراد ہے؟ وَدَيْدَانُ الْقَزْ، یعنی وہی جو ابریشم کا کیڑا، الَّتِي يُصَادُ بِهَا السَّمَكُ، اس کیڑے کو جال میں لگا کے اس سے مچھلی پکڑی جاتی ہے، تو مچھلی پکڑنے کے کام آتا ہے۔ اس کے فائدہ یہ ہے کہ اس کو پھنسا دیں گے کانٹے میں اور پانی میں ڈالیں گے تو مچھلی جو ہے وہ پھنس جائے گی۔ ثم استقرب المن، پھر انہوں نے کہا کہ بیچنا صحیح نہیں ہے، لندور الانتفاع، کہ فائدہ جو ہے وہ منفعت نادرہ ہے، فیشبہ ما لا منفعت فیہ، تو منفعت نادرہ مشابہت رکھتی ہے اس چیز کے جو منفعت نہیں رکھتی۔ اس کل شیء فلہ نفع ما، اس لیے کہ ہر چیز کوئی نہ کوئی منفعت رکھتی ہے۔ تو خلاصہ یہاں تک کی جو نظر آئی آغایون کی، اس میں جو ہے وہ شہید اول بھی آ گئے، علامہ بھی آ گئے، اور جو ہے وہ یہ نافع کی بھی بات ہو گئی اور شیخ طوسی کی بھی، تو ان کی نظر آپ کے سامنے آ گئی کہ جس چیز کے اندر منفعت نہ ہو، ان چیزوں کے اندر جو منفعتیں ہیں وہ نادرہ ہیں، اس بنا پر ان چیزوں کا بیچنا حرام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔